السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مراد صاحب کی بیٹیاں سارا دن ٹی وی دیکھتی رہتی۔ جب وہ منع کرتے بیوی بیچ میں آ جاتی، کہتی بچیاں ہیں، انہیں آزادی سے جینے دیں، آپ کیا ہر وقت روک ٹوک کرتے ہیں۔ مراد صاحب کو بیوی اور بیٹیوں کی بات پر افسوس ہوتا، ان کے دل میں خدا کا خوف تھا۔ پھر ایک دن ان کی بیٹی ٹی وی دیکھتے ہوئے بڑا بےہودہ قسم کا رقص کرنے لگی تو انہوں نے اسے آگے بڑھ کر ایک تھپڑ لگا دیا۔ ان کی بیوی نے غصے میں انہیں برا بھلا کہا تو مراد صاحب گھر سے نکل کر مسجد چلے گئے۔ تھوڑی ہی دیر بعد ایک بچہ دوڑتا ہوا آیا اور اس نے بتایا کہ گرمیوں کی شام تھی، عصر کے بعد ایسا لگ رہا تھا جیسے ابھی سورج سوا نیزے پر موجود ہو۔ گرمی تھی کہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ ایسے میں بوڑھے مراد صاحب کے لیے نوکری کرنا بہت مشکل تھا۔ 55 سال کی عمر میں وہ بہت سی بیماریوں میں مبتلا ہو چکے تھے، لیکن گھر گھرستی چلانے کے لیے انہیں نوکری کرنی تھی۔ پھر 3 جوان بیٹیوں کا ساتھ تھا جن کے رشتوں کے لیے وہ بے حد پریشان تھے۔ نہ جانے کیا بات تھی کہ ان کی بیٹیوں کے لیے کوئی اچھا رشتہ آتا ہی نہیں تھا، اور جو رشتے آتے تھے وہ اس قابل نہیں ہوتے تھے کہ وہ اپنی بیٹیوں کو رخصت کر دیتے۔ 1-2 اچھے رشتے بھی آئے تھے لیکن اسے ان کی بیٹیوں نے ٹھکرا دیا۔ ان کی بیٹیاں نہ صرف جوان تھیں بلکہ بہت ہی منہ پھٹ اور منہ زور تھیں۔ وہ اپنے باپ کے منہ پر بھی صاف جواب دینے سے باز نہیں آتی تھی۔ اب بھی مراد صاحب دفتر سے لوٹتے وقت بہت ہی زیادہ پریشان تھے۔ ان کے ہاتھ میں شادی کا کارڈ تھا۔ ان کے دفتر کے ایک دوست نے انہیں اپنی شادی کی بیٹی پر دعوت دے کر بلایا تھا، اور ان کے دماغ میں یہی سوچ چل رہی تھی کہ ان کی زندگی میں یہ دن کب آئے گا کہ کوئی بیٹا تو تھا نہیں، 3 بیٹیوں کی ذمہ داری تھی، اور ایسے میں اب تک وہ ایک بیٹی کو بھی رخصت نہیں کر پائے تھے۔ وہ جتنا بھی کماتے ان کی بیوی سب کا سب خرچوں میں اڑا دیتی۔ نہ ہی اچھے رشتے آ رہے تھے، نہ ہی بیٹیوں کو رخصت کرنے کے لیے ان کی بیوی نے کچھ جمع پونجی کی تھی۔ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے دھندلا رہی تھیں۔ وہ مستقبل کو لے کر بہت ہی فکر مند تھے۔ اکثر تو انہیں یہ پریشانی ستاتی کہ اگر وہ اس دنیا سے چلے گئے تو ان کی بیٹیوں کا کیا ہوگا۔ وہ جانتے تھے کہ ان کی بیٹیاں کسی قابل نہیں ہیں، نہ ہی انہوں نے پڑھائی کی تھی اور نہ ہی کوئی ہنر سیکھا تھا۔ بس سارا وقت ماں کے ساتھ یا تو بازار کے چکر کاٹتی یا پھر ٹی وی کے آگے بیٹھی رہتی۔ مراد صاحب نے سوچا کہ وہ اپنی بڑی بہن سے بات کریں گے کہ وہ اپنی بڑی بیٹی کا رشتہ ان کے بیٹے کے ساتھ طے کر دیں گے۔ کم سے کم وہ بڑی بیٹی کے فرض سے سبکدوش ہوتے۔ انہی سب سوچوں کے درمیان وہ اپنے گھر پہنچے تو ٹی وی کی تیز آواز نے ان کا استقبال کیا۔ مراد صاحب کو ٹی وی سے سخت نفرت تھی، لیکن بیٹیوں کے آگے وہ خاموش ہو جاتے تھے۔ اب بھی مراد صاحب نے زور سے سلام کیا، لیکن ان کی بیٹیاں ٹی وی میں اس قدر محو تھیں کہ انہیں باپ کے سلام کی آواز بھی سنائی نہیں دی۔ گھر کا حال بہت ہی برا تھا، ہر چیز بے ترتیب پڑی تھی، اور بیٹیاں بس ٹی وی پر نظریں جمائے بیٹھی تھیں۔ مراد صاحب نے ایک نظر پورے گھر پر ڈالی اور انہیں یہ دیکھ کر بہت افسوس ہوا کہ 3 جوان بیٹیوں کے ہوتے ہوئے بھی گھر کسی کباڑ خانے کا منظر پیش کر رہا تھا۔ وہ تھک ہار کر کرسی پر بیٹھ گئے۔ کسی نے ان سے پانی تک نہیں پوچھا تھا۔ ان کا سارا وجود پسینے سے شرابور ہو گیا تھا۔ چند پیسے بچانے کی خاطر وہ بہت دور سے پیدل چلتے ہوئے گھر آیا کرتے تھے۔ کچھ دیر سانس لینے کے بعد وہ پانی پی کر کمرے میں گئے تو وہاں ان کی بیوی اپنے موبائل فون میں مصروف تھی۔ مراد صاحب نے بیوی کو سلام کیا تو بغیر ان کا چہرہ دیکھے ہی بیوی نے سلام کا جواب دیا تھا۔ وہ فون میں ہی مصروف رہی تھی۔ مراد صاحب گھر کے اس ماحول سے تنگ آ چکے تھے۔ نہ بیٹیوں کو کسی بات کا ہوش تھا، نہ ہی بیوی کو۔ مراد صاحب بستر پر لیٹ گئے اور باہر سے آتی آوازوں کو نظر انداز کرنے لگے، حالانکہ یہ آوازیں انہیں بہت تکلیف پہنچا رہی تھیں۔
مراد صاحب ایک نیک آدمی تھے، 5 وقت کے نمازی تھے، انہیں اس طرح کی چیزیں پسند نہیں تھیں۔ کچھ دیر بعد مغرب کی آذان سنائی دی تو مراد صاحب نے بیٹیوں کو آواز دی اور کہنے لگے، ٹی وی کی آواز کم کر دو۔ لیکن ان کی بیٹیاں نہ جانے کون سا ڈرامہ دیکھ رہی تھیں کہ انہوں نے ذرا بھی آواز کم نہیں کی۔ وہ غصے میں اٹھ کر کمرے سے نکلے اور ریموٹ اٹھا کر انہوں نے جیسے ہی ٹی وی کی آواز بند کی تو ان کی چھوٹی بیٹی بدتمیزی سے کہنے لگی، ابا کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ اتنا اچھا سین چل رہا تھا، سب خراب کر دیا۔ مراد صاحب نے نرمی سے کہا، بیٹی اذانیں ہو رہی ہیں، اذان کا احترام کرو۔ لیکن ان کی بیٹی ان کے ہاتھ سے ریموٹ چھین چکی تھی اور اس طرح اس نے باپ کو نظر انداز کیا تھا جیسے وہ موجود ہی نہ ہو۔ اس کی یہ حرکت مراد صاحب کو بہت بری لگی تھی، لیکن وہ جوان ہوتی بیٹیوں کے ساتھ زیادہ سختی نہیں کرنا چاہتے تھے، اسی لیے وہ کمرے میں آئے اور اپنی بیوی سے کہنے لگے، کچھ تو دھیان کیا کرو، سارا وقت ہماری بیٹیاں ٹی وی میں لگی رہتی ہیں، کم سے کم اذانوں کا تو احترام کرے۔ مراد صاحب کی بیوی نے فون سے نظر ہٹا کر ایک نظر ان پر ڈالی اور کہنے لگی، نماز کا ٹائم ہو رہا ہے، آپ مسجد جائیں، ہر وقت گھر میں شور شرابہ نہ کیا کریں۔ بجائے بیٹیوں کو سمجھانے کے ان کی بیوی نے انہیں ہی گھر سے جانے کا کہہ دیا تھا۔ مراد صاحب نے ایک افسوس بھری نظر بیوی پر ڈالی اور ٹوپی لگا کر نماز کے لیے گھر سے نکل گئے۔ نماز کے بعد دعا میں ہاتھ اٹھائے تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ انہیں واقعی ہی اس بات کی پریشانی تھی کہ ان کے جانے کے بعد ان کے گھر کا کیا ہوگا۔ ان کی بیٹیوں کا مستقبل انہیں تاریک نظر آنے لگا تھا۔ نماز ادا کرنے کے بعد وہ اپنی بڑی بہن کے گھر چلے گئے۔ وہاں جا کر روتے ہوئے انہوں نے بہن کے آگے فریاد کی کہ ان کی بہن ان کی بڑی بیٹی کا رشتہ لے لے، لیکن بڑی بہن نے صاف کہہ دیا کہ انہیں ایسی بہو نہیں چاہیے جسے نہ دین کا پتہ ہو نہ دنیا کا ہوش۔ بڑی بہن نے صاف صاف کہہ دیا کہ آپ کی بیٹیاں نہ پڑھی لکھی ہیں، نہ انہیں گھرداری آتی ہے، نہ دیندار ہیں، میں ایسی لڑکی کو کیسے اپنی بہو بنا لوں؟ مجھے اپنے گھر کا سکون برباد نہیں کرنا۔ ویسے تو ان کی بڑی بہن بہت اچھی تھی، لیکن اس کی بات اپنی جگہ ٹھیک تھی، اس لیے مراد صاحب خاموش ہو گئے اور پھر واپس گھر لوٹ آئے۔ رات کے 11 بجے وہ سونے کے لیے لیٹے، تب بھی گھر میں ٹی وی کی آواز پورے زور و شور سے گونج رہی تھی، اور پھر اسی طرح رات 1 بجے تک وہ کچی پکی نیند میں کروٹیں بدلتے رہے، لیکن ٹی وی کی آواز کم نہ ہوئی۔ ان کی بیٹیاں ساری ساری رات جاگتی اور آدھا آدھا دن سوتی رہتی تھیں، اور یہی وہ باتیں تھیں شاید جن کی وجہ سے کوئی بھی مراد صاحب کی بیٹیوں کا رشتہ لے کر نہیں آتا تھا۔ اگلی صبح مراد صاحب کی آنکھ کھلی تو انہیں شدید بخار تھا۔ مجبوراً انہوں نے دفتر سے چھٹی کر لی۔ آدھا دن تک گھر میں سناٹا رہا کیونکہ ان کی بیٹیاں سوئی ہوئی تھیں، لیکن جب وہ ظہر کی نماز کے بعد بھی نہ اٹھیں اور نہ ہی ان کی ماں نے ان کو اٹھانے کی کوشش کی تو مراد صاحب غصے میں بول پڑے، تم بیٹیوں کو تمیز کیوں نہیں سکھاتی ہو؟ دن میں سونے اور رات کو جاگنے کا یہ کون سا طریقہ ہے؟ میں بیٹیوں کی شادی کو لے کر پریشان ہوں، تم نے بھی کچھ جمع جوڑ نہیں کیا، ہماری بیٹیوں کا کیا بنے گا؟ مراد صاحب کی بیوی نے ایک نظر ان پر ڈالی اور کہنے لگی، ہماری بچیاں ہم پر بوجھ نہیں ہیں، اور آج کل کے دور میں تو ہر گھر میں ایسی ہی روٹین ہوتی ہے، اب پتہ نہیں کیوں چھوٹی چھوٹی باتوں پر اتنا شور کرتے ہیں، جا کر آرام کریں، آپ کو میں کمرے میں کھانا لا دوں گی۔ آپ گھر میں ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بچیوں کے پیچھے ہی پڑ جائیں، انہیں آزادی سے ان کی زندگی جینے دیں۔ مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ یہ سب باتیں آپ کو آپ کی بڑی بہن سکھاتی ہے، کل بھی آپ اس کے گھر جا کر آئے تھے نا، اب آ کر آپ نے ہمیں سنانی شروع کر دی ہیں۔ ان کی اپنی بیٹیاں کیا کرتی پھرتی ہیں، انہیں اس کی تو خبر نہیں، میری بیٹیوں کو برا کہتی ہے۔ ان کی بیوی نے الٹا انہیں ہی برا کہہ دیا تھا اور وہ پھر خاموش ہو گئے تھے۔ جانتے تھے کہ زیادہ کچھ کہیں گے تو نیا جھگڑا کھڑا ہو جائے گا،
شروع میں وہ بیوی پر بہت روک ٹوک لگاتے تھے، اسے صحیح غلط سمجھاتے تھے۔ اسی وجہ سے بار بار ان کی بیوی میکے جا کر بیٹھ جایا کرتی تھی۔ بیٹیاں پیدا ہوئیں تو مراد صاحب کی اماں نے سمجھایا کہ اس طرح بار بار بیوی کا گھر چھوڑ کر جانا ٹھیک نہیں ہے، بیٹیوں پر برا اثر پڑتا ہے، تمہیں کچھ صبر سے کام لو۔ اور پھر اس دن کے بعد سے مراد صاحب پوری طرح خاموش ہو گئے تھے، اور اسی بات کا ان کی بیوی نے خوب فائدہ اٹھایا تھا۔ وہ پوری طرح اپنی منمانی کرنے لگی تھی۔ کبھی کبھی تو مراد صاحب کو اس بات پر بہت افسوس ہوتا کہ انہوں نے ماں کی پسند کو ٹھکرا کر اپنی مرضی کی شادی کیوں کی تھی۔ دراصل ان کی اور میمونہ کی محبت کی شادی تھی۔ میمونہ ان کی محلے دار تھی، وہ بچپن سے ہی اسے دیکھتے آئے تھے، لیکن جب وہ جوان ہوئی تو مراد صاحب کے دل میں اتر گئی۔ مراد صاحب نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ میمونہ سے شادی کریں گے، اور جب یہی بات انہوں نے اپنی والدہ کو بتائی کہ وہ میمونہ کو پسند کرتے ہیں اور اس سے شادی کرنا چاہتے ہیں، تو ان کی والدہ اور بہنوں نے صاف منع کیا۔ کہنے لگیں وہ لڑکی خوبصورت ضرور ہے، لیکن اس کی سیرت اچھی نہیں ہے، نہ ہی وہ دیندار گھرانے سے ہے، اور نہ ہی ان کے گھر میں لڑکیوں کی کوئی تربیت ہے۔ مراد صاحب کی والدہ کے لیے لڑکی کا دیندار ہونا بہت ضروری تھا۔ انہوں نے مراد صاحب کے لیے لڑکی بھی پسند کر رکھی تھی، اس لیے بیٹے کو صاف لفظوں میں منع کرتے ہوئے وہ کہنے لگیں کہ کسی کی بیٹی کا عیب نہیں نکالنا چاہیے۔ لیکن میمونہ اور اس کی بہنیں بہت ہی آوارہ قسم کی لڑکیاں ہیں، ہر وقت دروازے پر لٹکی رہتی ہیں۔ میمونہ بھی تو ہر وقت دروازے پر ہی کھڑی رہتی تھی، لیکن اس وقت جوانی کا زور تھا، مراد صاحب کو عشق چڑھا ہوا تھا، انہیں اپنی ماں بہنوں کی باتیں سمجھ نہیں آئیں۔ جب ماں نے بار بار سمجھانے کی کوشش کی تو انہوں نے ہی کہا تھا کہ اماں جو بھی ہو میں نبھا لوں گا، آپ بس میری شادی کروا دیں۔ اکلوتے بیٹی کی خواہش پر ماں نے خاموشی اختیار کرتے ہوئے میمونہ سے مراد صاحب کی شادی کروا دی تھی۔ لیکن جیسے ہی چند دن گزرے، میمونہ کے رنگ پوری طرح کھل کر سامنے آ گئے۔ وہ گھر کے کسی کام کو ہاتھ نہ لگاتی، بنا بات کے جھگڑا کرتی، اور ہر وقت اسے بس گھر سے باہر جانے کی لگی رہتی۔ چند ہی مہینوں میں مراد صاحب کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ مراد صاحب شروع سے ہی نمازی پرہیزگار تھے، لیکن میمونہ جمعہ کے دن کی نماز بھی پڑھنا گوارا نہیں کرتی تھی۔ ہر وقت ناخنوں پر نیل پالش لگی رہتی، میک اپ سے چہرہ بھرا ہوتا، اور وہ کبھی چھت پر تو کبھی دروازے پر لٹکتی نظر آتی۔ شروع میں تو کئی دفعہ اس بات پر ان کا جھگڑا بھی ہوا، لیکن میمونہ کے ماں باپ اسے بہت سپورٹ کرتے تھے، اس لیے وہ اپنے گھر جا کر بیٹھ جایا کرتی تھی۔ مراد صاحب محبت کے ہاتھوں مجبور تھے، بار بار اسے منا کر واپس لے آتے، اور پھر جب ایک کے بعد دوسری بیٹی کی پیدائش ہوئی تو پھر ان کی اماں نے انہیں سمجھایا کہ بیٹیوں کے مستقبل پر اس کا برا اثر پڑے گا۔ ماں باپ کی لڑائی بچوں کو بہت زیادہ متاثر کرتی ہے، اور پھر بیٹیوں کی وجہ سے وہ خاموش ہو گئے تھے۔ لیکن ہر گزرتے دن کے ساتھ ان کے گھر کے حالات خراب ہوتے چلے گئے۔ بوڑھی ماں گھر کا سارا کام کرتی اور اپنی پوتیوں کو بھی سنبھالتی۔ میمونہ کو تو اپنے سجنے سنورنے سے ہی فرصت نہیں تھی۔ یہ بیٹیاں بھی نہ جانے اس نے کیسے پیدا کر دی تھی، ورنہ اس کا بس چلتا تو وہ کبھی ماں بھی نہ بنتی۔ اس کے لیے اس کی خوبصورتی سے بڑھ کر کچھ نہیں تھا۔ جب ان کی ماں اپنے آخری وقت پر پہنچی تو وہ بستر پر پڑ گئی، اور انہی دنوں گھر کا سارا نظام درہم برہم ہو گیا۔ مراد صاحب کو اس بات کا اچھی طرح احساس ہو گیا کہ اب تک ان کا گھر ان کی ماں نے ہی سنبھالا ہوا تھا۔ ماں کا انتقال ہوا تو میمونہ نے اور بھی کھل کر منمانی شروع کر دی، نہ ہی بیٹیوں پر توجہ دیتی اور نہ ہی گھر پر۔ اسی محلے میں اس کی کافی ساری سہیلیاں تھیں، وہ کبھی کسی کے گھر چلی جاتی تو کبھی کسی کے، کبھی کسی سہیلی کو لے کر بازار کے لمبے چکر پر نکل پڑتی، اور پیچھے سے
مراد صاحب دفتر کے ساتھ گھر بھی سنبھالتے۔ کچھ عرصے تک ان کی بیٹیاں اسکول گئیں، اس کے بعد وہ بھی گھر بیٹھ گئیں۔ انہیں بھی ماں کی طرح ہر وقت تیار رہنے کا شوق تھا۔ بڑے بڑے ناخنوں پر نیل پالش لگائے، مہندی سے ہاتھ سجائے، وہ خود کو کسی فلم کی ہیروئن سمجھتی، جبکہ مراد صاحب چاہتے تھے کہ ان کی بیٹیاں دیندار اور نیک ہوں، مگر بیٹیوں پر ماں کی تربیت کا اثر تھا۔ وہ مراد صاحب سے ہی بدتمیزی پر اتر آتی تھیں، اور اب تو ان کے رشتے بھی اسی وجہ سے نہیں آ رہے تھے، کیونکہ ہر کوئی میمونہ کی فطرت سے واقف تھا۔ سب کا یہی کہنا تھا کہ اس نے اپنی بیٹیوں کو بھی اپنے جیسا ہی پروان چڑھایا ہے۔ جس طرح میمونہ نے اپنے گھر کو نظر انداز کیا، اس کی بیٹیاں بھی یہی کریں گی، اور یہی وجہ تھی کہ مراد صاحب ہر وقت اس فکر میں گھلنے لگے تھے۔ کبھی کبھی تو وہ سوچتے کہ کاش اپنی ماں کی بات مان کر وہ میمونہ جیسی عورت سے شادی ہی نہ کرتے، تو آج ان کی زندگی ایک نارمل انسان جیسی ہوتی۔ ایسے ہی فکروں میں ڈوبے کئی دن نکل گئے، اور پھر ایک دوپہر وہ دفتر کے کام سے جلدی نپٹا کر واپس گھر لوٹے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے، کیونکہ گھر کے دروازے پر ایک غیر لڑکا کھڑا تھا اور ان کی بیٹی ہنس ہنس کر اس سے باتیں کر رہی تھی۔ مراد صاحب کو دیکھتے ہی وہ لڑکا فوراً وہاں سے کھسک گیا، جبکہ ان کی بیٹی اندر دوڑی۔ وہ گھر میں داخل ہوئے تو انہوں نے بیٹی کو بلایا اور پوچھا وہ کون لڑکا تھا اور وہ کس سے بات کر رہی تھی، لیکن بیٹی خاموش رہی، اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ سختی سے پوچھنے لگے تو ان کی بیوی آ گئی، کہنے لگی کیا بات ہے، گھر آتے نہیں ہیں کہ ہنگامہ شروع کر دیتے ہیں، ہر وقت بیٹیوں سے پولیس انسپکٹر کی طرح تفتیش نہ کیا کریں۔ مراد صاحب نے غصے میں کہا، جوان بیٹی کسی غیر لڑکے کے ساتھ دروازے پر کھڑی باتیں کر رہی تھی، کیا اس پر بھی میں سوال جواب نہ کروں؟ مراد صاحب کی بیوی نے عجیب نظروں سے انہیں دیکھا اور کہنے لگی، آپ نے بھی تو مجھے دروازے پر ہی دیکھ کر پسند کیا تھا نا، تو پھر آپ بیٹی کو کیوں برا کہہ رہے ہیں؟ یہ عمر ایسی ہی ہوتی ہے، ہر لڑکی کو تیار ہونے کا شوق ہوتا ہے، میں بھی اپنی جوانی میں ایسی ہی تھی اور آپ نے مجھے ایسے ہی پسند کیا تھا۔ بیٹی کے سامنے ایسی باتیں سن کر مراد صاحب شرمندہ ہو گئے اور کہنے لگے، میں نے کبھی تم سے دروازے میں کھڑے ہو کر بات نہیں کی، تمہیں پسند ضرور کیا تھا، لیکن فوراً ہی اپنی والدہ کو بھیج کر تم سے رشتہ طے کیا تھا اور تمہیں عزت سے رخصت کروا کر لایا تھا۔ میں نے ایسی کوئی حرکت نہیں کی تھی جس کی وجہ سے تمہاری یا تمہارے باپ کی بدنامی ہوتی۔ محلے میں 10 لوگ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے؟ اور پھر سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ وہ لڑکا کون تھا جو بھری دوپہر میں ایسے ہمارے دروازے پر کھڑا تھا۔ مراد صاحب کی بیٹی کہنے لگی، ابا وہ میری دوست کا بھائی تھا، کسی کام سے آیا تھا، آپ نے تو بلا وجہ ہی ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ اور پھر اماں کی شے پر وہ ٹی وی کھول کر بیٹھ گئے۔ مراد صاحب نے غصے سے بیوی کو دیکھا اور کہنے لگے، تم ہی کچھ ہوش کر لو، میں پہلے ہی ان کے رشتوں کی طرف سے پریشان ہوں، یہ ایسی حرکتیں کریں گی تو کیا خاک ان کے رشتے آئیں گے؟ بیوی نے ایک نظر مراد صاحب پر ڈالی اور کہنے لگی، آپ ان کے رشتوں کی فکر نہ کریں، یہ اپنے لیے خود ہی لڑکے پسند کر لیں گی تو ہم انہیں رخصت کر دیں گے۔ ویسے بھی ماں باپ کی مرضی سے شادی کرنے کا دور نہیں رہا۔ ان کی بیوی خوب تیار تھی، کہنے لگی، میں ذرا پچھلی گلی میں اپنی سہیلی کے گھر جا رہی ہوں، آپ بھی جا کر آرام کریں، اب بیٹیوں کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، جوان بچیوں کے پیچھے نہ لگا کریں۔ یہ کہہ کر وہ گھر سے نکل گئے تو مراد صاحب سوچنے لگے، کاش میں نے اپنے ماں باپ کی مرضی سے شادی کی ہوتی تو آج مجھے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ انہیں اب اس بات کا بہت زیادہ پچھتاوا تھا کہ اس وقت انہوں نے اپنی ماں کی بات کیوں نہیں مانی تھی۔ وہ جان گئے تھے کہ ان کی ماں ایک دور اندیش عورت تھی جس میں اس وقت انہیں سمجھ دینے کی کوشش کی تھی، لیکن اس وقت تو مراد صاحب کے دماغ پر
محبت کا بھوت سوار تھا، اور یہی وجہ تھی کہ انہیں اپنی ماں کی کوئی بھی بات سمجھ نہیں آئی تھی، اور آج جب وہ پچھتا رہے تھے تو ان کے پاس واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ اپنے کمرے میں تنہا رہ گئے تھے۔ باہر تینوں بیٹیاں زور و شور سے گانے چلا کر بیٹھی تھیں۔ مراد صاحب نے کچھ بھی نہ کہا، لیکن عصر کی اذانیں ہوئیں اور گانوں کی آواز کم نہ ہوئی تو وہ کمرے سے نکلے، اور یہ دیکھ کر ان کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی کہ ان کی بڑی بیٹی تیز آواز میں گانا چلائے کسی بیہودہ قسم کے گانے پر بیہودہ رقص کر رہی تھی۔ کبھی وہ کمر مٹکاتی تو کبھی سینہ۔ دوپٹے سے بے نیاز تنگ لباس میں جوان بیٹی کو ایسا رقص کرتے دیکھ کر وہ شرم سے زمین میں گڑ گئے۔ آگے بڑھ کر انہوں نے ٹی وی بند کیا اور غصے سے کہنے لگے، یہ میرا گھر ہے، کوئی طوائف خانہ نہیں، تم تینوں کو شرم نہیں آتی؟ یہ سننا تھا کہ بڑی بیٹی بدتمیزی سے بولی، ابا آپ ایسا کریں مسجد میں ہی بستر لگا لیں، گھر نہ ہی آیا کریں، آپ کو ہر وقت بس لیکچر دینا آتا ہے۔ بیٹی کی بات سن کر مراد صاحب نے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ شریف گھرانوں کی لڑکیاں ایسی حرکتیں نہیں کرتیں، اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، لیکن مراد صاحب کی بیٹی نے ان کی ایک نہ سنی۔ کہنے لگی، اللہ مجھ سے ناراض ہوگا نا، آپ کو کیا ہے، آپ جائیں، جا کر مسجد میں بیٹھ جائیں۔ اس نے دوبارہ ٹی وی کھول دیا اور ان کے سامنے ہی رقص کرنے لگی۔ اسے یہ جیداری اس کی ماں سے ملی تھی، میمونہ بھی ایسی ہی تھی۔ غلطی کر کے وہ کبھی شرمندہ نہیں ہوتی تھی، بلکہ بڑی ڈھٹائی سے اپنی غلطی پر سینہ چوڑا کر کے گھومتی تھی۔ ان کی بڑی بیٹی نیلم نے بھی یہی کیا تھا۔ آنکھوں میں آنسو لیے انہوں نے گھر چھوڑا تھا اور مسجد میں آ کر بیٹھ گئے۔ نماز پڑھنے کے بعد بھی ان کا گھر واپس جانے کا دل نہیں تھا۔ وہ بس مسجد کے ایک پلر سے ٹیک لگائے خدا کے حضور دعا مانگنے لگے کہ کسی طرح ان کی بچیوں کو ہدایت مل جائے۔ اتنے میں محلے کا ایک بچہ دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا، مراد صاحب جلدی سے گھر جائیں، آنٹی نے آپ کو بلوایا ہے۔ یہ سن کر مراد صاحب حیران ہوئے۔ کچھ دیر پہلے تک تو سب ٹھیک تھا، پھر اچانک کیا ہوا؟ وہ جلدی سے مسجد سے نکل کر گھر پہنچے۔ ان کے دروازے پر 7-8 عورتیں کھڑی تھیں اور وہ سب بہت ہی حیران پریشان نظر آ رہی تھیں۔ مراد صاحب نے جگہ بنائی اور گھر کے اندر گئے تو اپنی بیوی اور بیٹیوں کو دیکھا۔ ان کی بڑی بیٹی بری طرح چیخیں مار رہی تھی، جبکہ چھوٹی بیٹیاں پریشانی سے اس کے پاس بیٹھی تھیں۔ بیوی کے چہرے کے رنگ بھی اڑے ہوئے تھے اور بڑی بیٹی بس چیخ چیخ کر ایک ہی بات کہہ رہی تھی، اماں سب کچھ اندھیرا ہے، سب کچھ اندھیرا ہے۔ مراد صاحب نے پوچھا، کیا ہوا؟ تو ان کی بیوی کہنے لگی، میں سہیلی کے گھر سے لوٹی تو مجھے بھی اس کے چیخنے کی آواز سنائی دی۔ بیٹیوں سے پوچھنے پر پتہ چلا کہ اسے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، سب کچھ اندھیرا دکھ رہا ہے۔ مراد صاحب نے پوچھا کہ آخر ہوا کیا تھا؟ چھوٹی بیٹیوں نے بتایا کہ رقص کرتے کرتے نیلم گر گئی تھی اور پھر اچانک ہی اسے نظر آنا بند ہو گیا۔ یہ سن کر مراد صاحب بھی گھبرا گئے، جلدی سے گلی کے کونے والے ڈاکٹر کو بلا کر لائے۔ اس نے چیک اپ کیا اور کہنے لگا، ان کی بینائی کے ساتھ کچھ مسئلہ ہوا ہے، انہیں کسی بڑے آئی اسپیشلسٹ کو دکھائیں۔ مراد صاحب نے اپنی الماری سے پیسے نکالے، بیٹی کو ٹیکسی میں بٹھا کر بڑے ڈاکٹر کے پاس لے گئے اور چیک اپ ہونے پر پتہ چلا کہ ہمیشہ کے لیے اس کی بینائی چلی گئی ہے۔ کوئی رگ بری طرح متاثر ہوئی تھی اور اس کی وجہ سے اچانک سے ہی وہ ہمیشہ کے لیے نابینا ہو گئی تھی۔ یہ سن کر مراد صاحب کے قدموں تلے سے زمین نکلی تھی۔ ان کی بیوی میمونہ بھی کافی پریشان تھی اور چھوٹی دو بیٹیاں تو پوری طرح رونے لگی تھیں۔ ڈاکٹر نے کہا، اگر اللہ نے چاہا تو قدرتی طور پر ان کی بینائی واپس آ جائے گی۔ جو رگ دبی ہے اگر وہ ٹھیک ہوئی تو انہیں نظر آنے لگے گا، لیکن ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اور پھر بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر مراد صاحب اسے گھر لے آئے۔ انہیں بیٹی سے لاکھ شکوے سہی، لیکن وہ باپ تھے، اتنی بڑی تکلیف پر بیٹی کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتے تھے۔
ان کی بیٹی بھی اپنے اندھے ہو جانے پر نہ صرف پریشان تھی بلکہ باپ کا ہاتھ پکڑ کر زاروں قطار رو رہی تھی۔ کچھ دیر پہلے والے اس کے جملے اسے یاد آ رہے تھے۔ بیٹی نے مراد صاحب سے معافی مانگ لی تھی۔ چھوٹی بیٹیاں بھی نہ صرف خوفزدہ تھیں بلکہ اپنے باپ کے آگے شرمندہ تھیں۔ کہنے لگیں، ابا ہمیں معاف کر دیں، ہمیں ہمارے کیے کی سزا مل رہی ہے۔ نہ کبھی ہم نے اذانوں کا احترام کیا، نہ آپ کی بات کا مان رکھا، اسی لیے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ مراد صاحب نے ٹی وی اٹھا کر اسی وقت فروخت کر دیا اور بیوی بیٹیوں کو ہدایت کی کہ وہ نماز کی پابندی شروع کریں۔ انہیں یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ نیلم کو ٹھیک کر دیں گے۔ اس حادثے نے نہ صرف نیلم بلکہ ان کی بیوی اور بیٹیوں کی زندگی کو بھی بدل دیا۔ وہ سب کی سب ہدایت کے راستے پر چل پڑی تھی۔ کچھ ہی دن گزرے کہ ان کی بیٹیوں کے رشتے آنے بھی شروع ہو گئے۔ نیلم کی تو بینائی کا مسئلہ تھا، اسی لیے انہوں نے باری باری دونوں بیٹیوں کو رخصت کر دیا۔ نیلم آج بھی ان کی دہلیز پر بیٹھی ہے اور کسی معجزے کی منتظر ہے۔ اسے کبھی کبھی اپنے لفظ یاد آتے ہیں تو وہ بہت زیادہ روتی ہے۔ اس نے اللہ کے احکام کی روگردانی کی تھی اور اس کی سزا اسے بہت بری طرح مل گئی تھی۔ لیکن غلطی صرف نیلم کی نہیں تھی، نیلم کی ماں کی بھی تھی، جس نے بیٹیوں کو اچھی تربیت نہیں دی تھی۔ کچھ غلطی مراد صاحب کی بھی تھی کہ انہوں نے شادی کے وقت ایک دیندار لڑکی کو منتخب نہ کرتے ہوئے ایک خوبصورت چہرے کا انتخاب کیا تھا۔ کہیں نہ کہیں اس معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہے اس میں سب کی ہی برابر کی غلطی ہے۔ اگر سبھی اپنے حصے کی غلطیاں سدھار لیں تو ایک دن سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ناظرین، آج کی